مگر پھر بھی ہم ہیں کہ وفادار نہیں رہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شخص 99 قتل کر بیٹھا، پھر گیا ایک بہت بڑے عالم کے پاس، راہب کے پاس، وہ راہب تھا، اس کے پاس گیا، اس سے جا کے پوچھا کہ کیا اب میری معافی کا کوئی امکان ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں، 99 قتل کر کے اب معافی کا امکان کیا پوچھتے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ مایوس ہوا، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اس نے 100 کا عدد پورا کر دیا، قتل کر دیا۔ اس کے بعد پھر اسے خیال آیا، پھر وہ ایک اور عالم کے پاس گیا، وہ پہلے والا روکھا تھا، دوسرے والا درویش تھا۔ اس کے پاس جا کے پوچھا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں اور طبیعت معافی چاہتی ہے، کیا اب معافی کا کوئی امکان ہے؟ اس نے کہا ہاں، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں، اس نے جواب دیا کہ اتنا گناہ گار بھی اگر ہو تو من یحول بینہ و بین التوبہ، اس کے اور توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ یہ اس کے اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ میں کون ہوں نہ کہنے والا، میں کون ہوں نہ کہنے والا، اور اس کے اور توبہ کے درمیان، اس کے اور معافی کے درمیان حائل ہونے والا میں کون ہوں؟ کون حائل ہو سکتا ہے؟ وہ مالک چاہے تو پھر بھی معاف کر دے۔ اس نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا کیا سبیل ہے معافی کی؟ اس نے جواب دیا کہ وہ ایک گاؤں ہے فاصلے پر، وہاں کچھ اللہ کے عبادت گزار بندے رہتے ہیں، اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، اللہ والے رہتے ہیں۔ ان بہا اناسن یعبدون اللہ، ایک ایسی بستی ہے وہاں اللہ کے عابد، عبادت گزار، اس کے طاعت شعار، اس کے بندے رہتے ہیں۔ وہاں چلا جا فاعبد اللہ معہم، ہائے ہائے ہائے، ان کی صحبت میں چلا جا اور ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کر۔ یہاں ایک خاص نقطہ قابل توجہ ہے، معافی یہاں بھی اسی رب نے دینی ہے اور وہاں بھی اسی رب نے۔ یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، صدیقی صاحب یہ بات قابل توجہ ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ آقا فرماتے ہیں معافی یہاں اس گاؤں میں بھی اسی اللہ نے دینی اور معافی اس گاؤں میں بھی اسی اللہ نے دینی ہے، دو رب نہیں ہے، رب ایک۔ معافی یہاں بھی اسی بندے نے مانگنی، وہاں بھی اسی بندے نے مانگنی، یہاں بھی وہی بندہ 100 کا قاتل ہے، وہاں بھی 100 کا قاتل۔ اور اللہ کا فرمان کیا ہے؟ انی اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی، میرا بندہ جہاں بھی مجھے پکارے میں سنتا ہوں۔ یہاں وہاں کی کوئی شرط نہیں، میرا بندہ جہاں بھی مجھے پکارے میں سنتا ہوں۔ مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بات اپنی جگہ حق، اپنی جگہ اللہ پاک کی طرف تو جو بندہ مانگتا ہے، جو بندہ مانگتا ہے اللہ تو سنتا ہے، مگر اس کی بارگاہ میں پہنچانے کے لیے بھی تو کوئی شے چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے، درود پاک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ جب دعا مانگتے ہیں تو اللہ سنتا ہے، دعا مانگتے ہیں تو اللہ، مگر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تو سنتا ہے، وہ تو قبول کرتا ہے، پر تمہاری دعا بھی اس تک پہنچے تو۔ آپ بات کو سمجھ رہے ہیں نا؟ انی اجیب دعوت الداع اذا دعان، جو پکارنے والا پکارے میں سنتا ہوں، اس کے سننے میں کمی نہیں، پر کسی کی پکار ایسی بھی تو ہو جو اس تک پہنچے، کوئی اپنی پکار بھی تو وہاں پہنچائے۔ تو حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ اللہ تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے، مگر تمہاری دعاؤں کو کوئی اوپر بھی تو اس کی بارگاہ تک بھی تو پہنچائے۔ صحابہ نے پوچھا آقا تو دعاؤں کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچانے والی شے کیا ہے؟ فرمایا مجھ پر درود و سلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ پر درود و سلام
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، مجھ پر درود و سلام۔ فرمایا جو بھی دعا کرے اول آخر مجھ پہ درود و سلام پڑھ لے تو دعا تو اللہ ہی سنے گا، سننا اسی کا کام ہے اور کرنا بھی اسی کا کام ہے، مگر درود و سلام اس دعا کو تھالی میں رکھ کے اللہ کے حضور پیش کر دے گا۔ اللہ کے حضور اس درود و سلام کو حضور نے رافع الدعا فرمایا۔ کیا فرمایا؟ رافع الدعا، یہ دعا کو اوپر اٹھانے والی شے ہے، دعا کو اوپر اٹھانے والی شے۔ اس طرح یہاں بھی معافی، یہاں بھی اللہ نے دینی ہے، معافی وہاں بھی اللہ نے دینی ہے، مگر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس شخص نیک عالم نے اس کو بتایا کہ اس بستی میں جہاں وہاں اللہ کے مقبول بندے رہتے، عبادت تو یہاں بھی کرے گا، عبادت یہاں بھی قبول کرنا اللہ کا کام ہے، مگر وہ مالک ہے، چاہے قبول کر دے چاہے رد فرما دے، اس پر زور تو نہیں نا کسی کا، اس پر زور تو نہیں۔ اس لیے بجائے اس کے کہ تو عبادت کرے اور مانگے اور وہ مالک ہے، بے نیاز ہے، رد فرما دے، اس پر تو کوئی قید نہیں، بجائے اس کے کہ ایسی نوبت پیدا ہو تو دعا اور عبادت کر ہی اس بہانے کے ساتھ کہ اس کی بارگاہ میں جائے تو رحمت کو خود بخود حیا آ جائے، اور صرف قبولیت ہو، رد کا امکان نہ رہے، قبولیت ہو، رد کا امکان۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس بستی میں اللہ کے کچھ مقبول بندے رہتے ہیں اور وہ تو اللہ والے ہیں، ان کی عبادتیں تو اللہ کے حضور صبح و شام قبول ہوتی ہی ہیں، صبح و شام قبول ہوتی ہی ہیں۔ جا ان کے ساتھ مل کر عبادت کر، ان کی صحبت میں، جب ان کی عبادتوں اور دعاؤں کے ساتھ تیری دعا اور عبادت بھی جائے گی تو وہ اتنا سخی ہے کہ پھر وہ ایسا نہیں کرتا کہ اس کے نیک بندوں کے ساتھ مل کر کسی کی دعا آئے تو وہ ان میں سے ان کی لے لے اور اس گناہگار کی واپس پھینک دے، نہیں، پھر وہ ان کے ساتھ تیری بھی قبول کر لے گا، ان کے صدقے تیری بھی قبول ہو جائے گی۔ حدیث پاک میں یہ الفاظ آتے ہیں، تو ان کو بھیجا اور فرمایا کہ پھر انہی کے پاس رہنا اور پلٹ کر اپنی زمین کی طرف، اپنے گاؤں کی طرف نہ آنا، پھر بقیہ زندگی انہی کے ساتھ گزارنا، یہ ساتھ بشرط لگائی، پھر انہی کے ساتھ رہنا، انہی کی صحبت میں، پھر پلٹ کر نہ آنا۔ وہ شخص چل پڑا تو حدیث پاک میں ہے کہ جب آدھا سفر اس نے طے کیا، نصف الطریق، آدھے سفر تک پہنچا ہی تھا کہ اس کی روح پرواز کر گئی، موت آ گئی، زمین پہ گر پڑ۔ اب حدیث پاک میں ہے کہ ملائکۃ الرحمت بھی آ گئے اور ملائکۃ العذاب بھی آ گئے، رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب کے فرشتے بھی آ گئے، اور دونوں میں مکالمہ اور تکرار ہو گیا۔ رحمت والے فرشتے کہیں کہ اسے ہم لے جاتے ہیں جنت میں، عذاب والے فرشتے کہیں اسے ہم لے جاتے ہیں دوزخ میں۔ عذاب والے فرشتے کہیں بھائی یہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے، 100 کا قاتل ہے۔ رحمت والے فرشتے کہیں بھائی دیکھو یہ اس کا جو دل ہے یہ جاء الی الارض الی القریۃ الصالحۃ تائبا مقبلا الی اللہ، یہ تائب ہو کر اللہ کی طرف راجع ہو کر نیکوں کی بستی کی طرف چل پڑا تھا۔ اس کا دل جو ہے وہ تائب ہو کر ہو گیا تھا اور نیکوں کی بستی کی طرف چل پڑا تھا، دل اس کا اللہ کی طرف راجع ہو گیا تھا، اس لیے ہم لے جاتے ہیں۔ ان کا جھگڑا ہو گیا، تکرار بڑھ گیا، بات نہ بنی۔ اللہ پاک نے ایک فرشتے کو بھیجا اور فرمایا دونوں فرشتوں سے اس سے فیصلہ کروا لو۔ یہ فرشتہ حکم بن جاتا ہے، یہ فرشتہ حکم، یہ حدیث متفق علیہ بخاری مسلم، یہ حکم بن جاتا ہے، دونوں کی بات سن کے یہ فیصلہ کر دیتا ہے۔ قربان جائیں رحمت حق بہا نوی جویت، بہا نوی جویت، جب بخشنے پر آتا ہے تو بہانے بھی خود بناتا ہے، بہانے بھی خود بناتا ہے۔ ادھر فرشتوں کو بھیجا کہ تم جاؤ اور ان کے درمیان فیصلہ کرو، اور ادھر دونوں طرف کی زمین، حدیث کے لفظ ہیں پہلے کہ نصف الطریق، بالکل آدھے راستے میں جا کے موت واقع ہوئی، آدھا راستہ ہوا تھا برابر، آدھا ادھر آدھا ادھر، درمیان میں موت واقع ہو گئی۔ تو جب یہ صورت ہو گئی تو فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ ان کے معاملے کو چکاؤ، فیصلہ کرو، اور ادھر اس طرف والی زمین کو کہا
اس طرف والی زمین سے کہا، جس بستی سے وہ آ رہا تھا اس کے گھر والی بستی، اس ٹکڑے کو کہا فَأَمَرَ لِهَٰذِهِ أَن تَبَاعَدْنِي وَأَمَرَ لِهَٰذِهِ أَن تَقَرَّبْنِي، جو پچھلی بستی والا حصہ تھا اس کو زمین سے کہا کہ تو پھیل جا، زیادہ ہو جا، اور جو اللہ کے نیک بندوں ولیوں والی بستی کا ٹکڑا تھا اس کو کہا زمین سمٹ جا، اس کو کہا سمٹ جا، سکڑ جا، اس کو کہا تو پھیل جا۔ مالک تو خود ہے نا، جو چاہے سو آپ کرے، جو چاہے سو آپ کرے۔ اسے کہا تو پھیل جا، اسے کہا تو سکڑ جا، اور فرشتے کو یہ امر دے کے بھیجا کہ اس نے جا کے فیصلہ یہ کیا بھئی تم دونوں طرف کی زمین کو ناپ لو، جدھر کا فاصلہ کم ہو اسی کھاتے میں ڈال دو۔ سبحان اللہ، سبحان۔ یہ عدل ہے یہ فضل ہے؟ جی عدل ہے یہ فضل ہے؟ فضل ہے۔ اس لیے میاں محمد صاحب کہتے ہیں نا کہ عدل کرے تھے تھر تھر کمن بڑیاں شانہ والے، تے فضل کرے تے بخشے جامن میں جے منہ میں جے وی منہ کالے، میں ورگے منہ کالے، فضل کرے تا بخشے جامن میں جے وی منہ کالے۔ اس لیے قرآن مجید میں پورا قرآن پڑھ کے دیکھیں، پورا قرآن اللہ پاک نے کسی ایک جگہ بھی نہیں فرمایا واللہ ذو عدل، نہیں فرمایا کہ اللہ عدل والا ہے، نہیں، جہاں بھی بات کی فرمایا واللہ ذو فضل، اور خالی فضل نہیں فرمایا واللہ ذو الفضل العظیم، وہ فضل والا ہے اور فضل عظیم والا ہے، ہر جگہ فرمایا وہ فضل والا رب ہے، یعنی تعارف اپنا فضل والا کر کے کروایا، عدل والا نہیں، اس لیے کہ عدل والا کر کے کرا دے تو پھر تو کسی کی بھی نہ بنے، وہ عدل پہ آ جائے تو سب قطاریں لگ جائیں، سب قطاریں لگ جائیں، یہ اس کے فضل کا کرا۔ اور پھر یہاں تک کہ پورے قرآن کو یہ بھی پڑھ لیجئے، کہیں سبق نہیں دیا کہ اللہ سے اس کا عدل مانگو، سارا قرآن پڑھ لیں اللہ سے اس کا عدل مانگو، نہیں، کہیں نہیں کہا، فرمایا وَاسْأَلُوا اللَّهَ من فضلہ، ہمیشہ اللہ سے فضل مانگا کرو، اللہ سے فضل مانگا کرو۔ ہے کہ وہ عدل پر آتا تو 100 کا قاتل تھا، کبھی بخشا نہ جاتا، وہ چونکہ فضل والا ہے تو اب زمین کو بھی حکم دے دیا، اور پھر آپ اس سے بھی اندازہ کریں کہ اسے اپنے بندوں کا کتنا حیا ہے، اپنے مقبول اور مقرب بندوں کا، اپنے دوستوں کا، ولیوں کا، اپنے نیکوں کا کتنا حیا ہے، جو ان کی سنگت کا ارادہ کر کے دل سے تائب ہو کر ان کی سنگت کا ارادہ کر کے بھی چل پڑے، اس کے لیے بھی اللہ پاک اتنا اکرام فرماتے۔ تو جب فرشتے نے فیصلہ کیا کہ ناپ لو، زمین کو ناپا گیا تو ادھر کا فاصلہ کم نکلا، تو فیصلہ ہو چکا تھا جس بستی کی طرف کا فاصلہ کم ہو القریۃ الصالحہ، نیکوں کی بستی، اور جب نیکوں کی بستی کہی تو القریۃ الصالحہ موصوف صفت، نام رکھ دیا بستی شریف، حدیث پاک میں کیا نام رکھ دیا؟ بستی شریف، کہتے ہیں نا یہ بغداد شریف، یہ اجمیر شریف کہتے ہیں نا، یہ پاک پتن شریف، وہاں کوئی سارے شریف بستے ہیں، ہندو بھی بستے ہیں، ہندو بھی بستے ہیں، کتے بھی پھرتے ہیں۔ ہم اجمیر شریف گئے، گلیوں میں سور پھر رہے تھے، ہندو ہیں، نجس ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، کتے ہیں، سور ہیں، ہر شے بستی ہے۔ یہ ساری پلیدیاں لاکھوں کی تعداد میں ایک طرف، اور حضرت خواجہ اجمیری کی ایک پاکی ایک طرف، اللہ کے بندے کی عبادت ایک طرف، وہ ساری پلیدیوں پر اس کی شرافت غالب آ جاتی ہے۔ قاعدہ یہ ہے سارے ناپاکوں کی ناپاکیوں پر ایک بندہ پاک باز ہو جائے تو اس کی پاکیزگی غالب آ جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا قرآن مجید میں ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اس بستی شریف میں داخل ہو جاؤ، قرآن مجید میں اس پاک بستی میں داخل ہو جاؤ، اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی۔ کیا اس میں جس میں داخل ہو جاؤ کون سی بستی ہے؟ یہ بات قابل توجہ ہے۔ بنی اسرائیل کو، موسیٰ علیہ السلام کی امت کو اس بستی پر کافروں جابروں کی ہم بستی ہے، حملہ کرنے کے لیے حکم دیا جا رہا ہے۔ کیا
حملہ کرنے کے لیے حکم دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو، موسیٰ علیہ السلام کی امت کو، بنی اسرائیل کو، کافروں کی بستی پر۔ یہ بات قابل توجہ ہے، کافروں کی بستی پر حملہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور مکالمہ ہو رہا ہے۔ بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ ہم تو حملہ نہیں کرتے، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ اے موسیٰ تو جا، تیرا رب جائے وہاں اس بستی میں جا کے لڑ، وہاں تو اِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ، وہاں تو بڑے بڑے تکڑے جابر کافر مشرک ہیں، بڑے بڑے وڈیرے کافر ہیں، ہم تو طاقت نہیں رکھتے کہ ان سے جا کے لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں دھرنا مار کے۔ یعنی ایسی جابروں کافروں کی بستی، ایسی جابروں کافروں کی بسنے والے اتنے جابر کافر، مگر اس بستی کو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اس زمین مقدس میں داخل ہو جاؤ، اس زمین مقدس میں داخل ہو جاؤ۔ کیوں؟ اس وقت وہاں کوئی نبی رہتے تھے؟ اس وقت وہاں کچھ نبی تھے، کوئی پیغمبر رہتے تھے؟ نہیں، اب تو کافروں کی بستی، تو پھر اس کو الارض المقدسہ کیوں کہا؟ یہ اللہ پاک کے حیا بتا رہے ہیں کہ وہ اپنے بندوں کا کیسے حیا کرتا ہے۔ اب تو کافر بستے تھے، مگر مدت ہوئی کئی انبیاء ہو گزرے اس بستی پر، اور کئیوں کے مزار تھے، کئیوں کی قبریں تھیں، کئیوں کے مرکز تھے، کئی انبیاء علیہ السلام اس بستی میں پہلے رہ چکے، ان کے مزارات تھے، اب بستے کافر تھے۔ تو رب کریم نے اب کافر بسنے والوں کو نہیں دیکھا، وہ جو اس کے بندے گزر گئے ان کو دیکھا۔ تو ایک بھی اللہ کا مقبول بندہ کسی بستی میں رہے اور لاکھ کافر رہے تو لاکھوں کے کفر کی پلیدی ایک طرف اور اس کے ایک بندے کی پاکیزگی ایک طرف، وہ غالب ہوتی، وہ پورے خطہ زمین کو پاک کر دیتا۔ یہ اس کا یہ فضل ہے اس کا۔ یہ کیا ہے؟ عدل ہوتا تو توازن کرتا، عدل میں تولتا، مگر جب فضل ہوتا ہے تو تکڑیوں کو اٹھا کے ایک طرف رکھ دیتا۔ یہ ترازو پیمانے لے جاؤ، میں فضل والا رب ہوں۔ ایک بندہ بھاری ہے سب کافروں، یہ اسی طرح ہے جیسے قرآن مجید نے کہا کہ تم 10 ہوں تو 200 کافروں پر بھاری، 200 پر بھاری، 20 ہوں 200 پر بھاری، یعنی ایک بندہ 10 پر بھاری۔ جس طرح یہ قاعدہ دیا نا، اس طرح ایک کی عبادت 10 کے کفر پر بھاری۔ اور کچھ ایسے درجے والے بھی ہوتے ہیں کہ ایک ہو تو لاکھوں کی پلیدیوں پر بھاری ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ایک کے صدقے باقیوں پر پردہ ڈال دے۔ اس جگہ حدیث پاک میں اسی طرح فرمایا کہ القریۃ الصالحہ، نہیں فرمایا قریۃ الصالحین، یعنی نیکوں کی بستی نہیں کہا۔ یہ بات قابل، نیکوں کی بستی نہیں کہا، کال قریۃ الصالحہ، نیک بستی۔ اب رہتے تو اور بھی ہوں گے نا، پر وہ جو چند نیک رہتے ہیں ان کی وجہ سے ساری بستی کو نیک کر دی، ساری بستی کو نیک کر دی۔ یہ مجھے ایک بات یاد آ گئی، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ ہو گزرے ہیں، ان کی مجلس میں کچھ لوگ بیٹھے تھے اور کسی نے اجمیر شریف کہہ دیا، اجمیر شریف کہہ دیا، تو وہ کہنے لگے کہ وہ آپ نے اجمیر ہے، شریف کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا اجمیر ہے، شریف کیسے ہو گیا؟ کافر ہندو مشرک بستے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے بات سن لی، تھوڑی دیر کے بعد اس سے پوچھا اچھا آپ کے مزاج شریف؟ اس نے کہا اللہ کا شکر ہے بہت اچھی۔ آپ نے فرمایا مزاج ہے، شریف کیسے ہو گیا؟ فرمایا تمہارا مزاج شریف ہو جائے تو خوش ہو، اور رب کا بندہ بستی میں بسے تو وہ شریف نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کے بزرگ نیک بندوں کے طریقے ہیں تبلیغ کے، کس طرح بات سمجھاتی۔ نقطہ یہ سمجھا رہا ہوں یہاں، اتنی مثالیں دی، نقطہ سمجھا رہا ہوں اللہ کے فضل کا کہ اللہ پاک بندہ اللہ کا ہو جائے، جھولی ہی تیری تنگ ہے میرے یہاں کمی نہیں۔ اے بندے تو نے میرا ہو کر نہیں دیکھا، اگر تو میرا ہو کر دیکھتا تو پھر تجھے پتا چلتا کہ تیرے ایک وجود سے میں کیا کیا برکتیں کر دیتا، کس کس شے کو مبارک کر دیتا۔ تیرے ایک وجود سے ایک گھر تو کیا، شہر کے شہر اور ملک کے ملک مبارک بنا دیتا، گلیاں مبارک ہو جاتی ہیں، ملک مبارک ہو جاتے ہیں ایک بندے سے۔ اللہ کے لطف و کرم اور اس کے شرم و حیا، اس کے بندے کا جو حیا کرنے کا عالم یہ ہے، اور اس کی وجہ ہے نا
حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ پاک نے وحی اتاری اور فرمایا اے داؤد